اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی سورت بھی موجود ہے جس کے پڑھنے سے رب کریم کی اتنی عطائیں ملتی ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں قرآن کریم کی وہ عظیم سورت جس کے پڑھنے کے بعد بندہ رب کریم سے جتنی چیزیں مانگے گا رب کریم عطا کرے گا، اور یہاں تک آتا ہے کہ رب کریم آپ کو خوش کر دے گا۔ محترم ناظرین، بعض اوقات زندگی میں انسان پر کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، چاروں طرف دیکھ کر کوئی مدد نظر نہیں آتا، کوئی وسیلہ نہیں بن پا رہا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس کام میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جس میں بندے پر غربت جو ہے آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، فقر اور فاقے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، بعض اوقات ایسے لمحات بھی انسان پر آ جاتے ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہے۔ صبح کو ایک بیماری، رات کو دوسری بیماری آ جاتی ہے، یا گھر کے کسی بھی فرد کو جو ہے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ زندگی میں انسان پر آتے جاتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی مال اور دولت کی کمی، کبھی پہاڑ جتنا قرض، ہزاروں مشکلیں، ہزاروں پریشانیاں یہ انسان پر آتے جاتے ہیں۔ خواہ انسان امیر ہو یا غریب ہو، یہ انسان کے ساتھ منسلک ہے۔ بس آپ نے ان لمحات میں جو ایک کام کرنا ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پیارے دوستو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں، اور رب کریم کی طرف جو ہے آپ نے رجوع کرنی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، بس آپ نے اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جب آپ اس تسبیح کو پڑھو گے اور جس مقصد کے لیے پڑھو گے، یقین مانیے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ محترم دوستو، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں خواہشیں لے کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی کوئی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، اپنے اولاد کو اچھا کھانا پینا نہیں کھلا پلا سکتے۔ تو پیارے دوستو، آج سے نا امیدی چھوڑ دیں، بس آج سے یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کی زندگی میں ایسی بدلاؤ لائے گا کہ یقین مانیے پوری زندگی آپ خوش اور خرم رہو گے۔ آج کے بعد آپ کی زندگی سے غربت، تنگ دستی کو ختم کر دے گا، آپ کی زندگی سے ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں دور کر دے گا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو گلے شکایتیں کرتے ہیں، جو اپنے بد نصیبی کا رونا روتے ہیں، ہر بار جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا نصیب ہی خراب ہے، ہمارا یہ فلاں کام نہیں ہو پا رہا۔ تو پیارے دوستو، آپ کے عمل میں، آپ کے وظیفے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ نا امیدی ہوتی ہے۔ جب آپ کا یقین رب کریم کی ذات پر کامل ہو اور آج سے آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، یقین مانیے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ جو کچھ آج تک آپ کو نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا، نصیب بھی بدل جائے گا، تقدیر بھی انشاءاللہ بدل جائے گا۔ محترم دوستو، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الضحیٰ کا۔ پیارے دوستو، سورۃ الضحیٰ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے جس میں کفار کے ایک سوال کا جواب ہے۔ تفصیل کے لیے آپ تفاسیر بیانات سن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس میں رب کریم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ عن قریب رب کریم آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ رب کریم ہر بندی کو عطا کرنے والا ہے، بس اصل طریقہ جو ہے وہ آپ نے مانگنی ہے۔ آپ رب کریم سے مانگنا شروع کرے، یقین مانیے رب کریم جب دینے پر آ جاتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے دولت آتی ہے، کہاں سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے اکثر یہی سنا ہوگا کہ فلاں تو غریب تھا، اچانک کیسے امیر ہو گیا، فلاں غریب تھا، کیسے اس کے پاس گاڑی بنگلے آ گئے۔ تو پیارے دوستو، بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان قبولیت کے ایام میں یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو گے تو یقین مانیے ہر نہ ایک دن جو ہے آپ کو بہتری کی طرف لے گا، قدم بقدم آپ کو کامیابی ملے گی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے، جو طریقہ میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں، آپ صرف اس طریقے سے یہ وظیفہ آج سے شروع کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ رب میرا بھی رب ہے، مجھے بھی عطا کرے گا، اور آپ مانگ کر، آپ رو کر رب کریم سے مانگیں۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ اچھی طریقے سے وضو بنا لیں۔ اور پیارے دوستو، اگر کسی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو صبح کو پڑھ لے۔ صبح جب آپ نماز پڑھ لے، کاروبار جانے سے پہلے آپ پڑھ لیجئے۔ اگر رات کو پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، کوئی قید نہیں، جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ پیارے دوستو، کسی بھی نماز کے بعد ہو، کسی بھی دن ہو، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، وظیفہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے قرآن کریم کی یہ سورۃ الضحیٰ کو 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دوستوں نے 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، استغفار میں رب کریم نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ استغفار کا یہ وظیفہ آج تک جس کو بھی بتاتا ہوں، یقین مانیے اس کی زندگی بدل جاتی ہے جب وہ اپنے طریقے پر، خاص طریقے پر پڑھ لے۔ یقین مانیے آج تک جتنے بزرگان دین سے سنا ہے، استغفار کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ جو بندہ اپنے اوپر استغفار لازم کر دیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے رب کریم کے بندے کی سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، 21 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ جو ہے سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس بتائے گئے طریقے پر روزانہ، اگر آپ فارغ ہو، گھر بیٹھے ہیں، تو آپ دن میں 5-6 مرتبہ اس عمل کو وقفے سے کر لیا کریں۔ یقین مانیے چند ہی روز میں، 2-3 دن کے اندر ایسی غیبی معجزات آپ کے ساتھ ہوں گے، یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آئی، اتنی زیادہ مال اور دولت کثرت سے کہاں سے آئی۔ بس جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا، یقین مانیے اتنا ہی آپ کا وظیفہ اثر زیادہ کرے۔ تو پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ ہے سورۃ الضحیٰ کا۔ آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیے، رب کریم اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔